बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का आगाज़ इस खबर से करें कि वज़ीर आला की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी, एजेंडा पेपर्स फाड़ने, नारेबाजी का मामला। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद खान समेत 26 अरकान असम्बली की 15 इजलासों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी है। स्पीकर का रूल 210 के तहत कार्रवाई करने का फैसला। मज़ीद जान लेते हैं हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा, बताइएगा 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया है। देखिए, पंजाब असम्बली में हंगामा राय पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इलेक्शन हुए और 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए असम्बली की कार्रवाई से मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब असम्बली से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है अरकान पर क़वाइद की संगीन खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है और ऐवान में हुल्लड़बाजी, झंडा पेपर फाड़ने, नारेबाजी का इल्ज़ाम है और नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान पर शोर शराबे, गैर पार्लिमानी जुबान, दस्तावेज़ात फाड़ने के इल्ज़ाम भी हैं और स्पीकर ने क़वाइद जो है 223 और 210 की वर्जी के जो उससे इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। पंजाब असम्बली की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुअत्तल अरकान की खिलाफ वर्जी जो है के खिलाफ रूल की शिक 223 की F और I की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि स्पीकर ने वाज़ेह किया कि ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम नागज़ीर हैं और जिन 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए असम्बली की कार्रवाई से मुअत्तल किया गया है, इनमें मलिक फाहिद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अनसर इकबाल, अली यासिर, जुल्फ़िकार अली, अहमद मुस्तफा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, ख़याल अहमद, शहबाज अहमद, तैयब राशिद, इम्तियाज़ महमूद, अली इम्तियाज़, राशिद तुफैल, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, खालिद ज़ुबैर निसार चौधरी, मोहम्मद एजाज शफीक, साइमा कमल, मोहम्मद नईम, सजाद अहमद, राना औरंगजेब, शोएब हमीद, उसामा असगर अली गुज्जर शामिल हैं, जिनको 15 इजलासों के लिए पंजाब असम्बली की कार्रवाई से जो है वो मुअत्तल किया गया है। जी अच्छा हसन रज़ा, ये भी बताइएगा कि जैसा 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल किया गया है उनमें अपोजिशन के जो अरकान हैं वो शामिल है, तो इसके अलावा भी किसी दीगर पार्टियों के अरकान भी शामिल है या हुकूमती जो अरकान हैं वो लोग भी मुअत्तल करने वालों में शामिल हैं? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो जिन्होंने कल शोर शराबा किया, जिन्होंने कल हुल्लड़बाजी की या पेपर फाड़े, नारेबाजी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान, उनमें वो मुतल्लिका अफराद शामिल हैं। इनमें जो है अपोजिशन जमात समेत जो है कुछ जो है मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल हैं, जिनको जो है वो असम्बली की कार्रवाई के इजलास से जो है वो मुअत्तल किया गया है। जी अच्छा हसन रज़ा, ये भी बताइएगा कि जैसे स्पीकर की जानिब से जो रूल 210 है उसके तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया है, तो बेसिकली ये जो रूल 210 है वो है क्या? देखिए, रूल 210 जो है इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो ऐवान में उनके नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करता है या शोर शराबा या गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल करे या दस्तावेज़ात फाड़े, ऐसा अमल करे जिससे जो है वो ऐवान का तक़द्दुस पामाल हो, ऐवान के जो है वो नज़्म व ज़ब्त को ख़राब करने के कुछ ऐसी जो ऐसी सूरत हाल बने, उसको मद्देनजर रखते हुए ये 210 जो है ये सेक्शन के तहत जो है वो इजलासों से कार्रवाई से जो है वो मुअत्तल किए जाने का इख्तियार स्पीकर पंजाब असम्बली के पास है। और क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली के अहकामात को कहीं पर चैलेंज नहीं किया जा सकता, खुद से एक हायर कोर्ट समझी जाती है पंजाब असम्बली, और जो है इसके अहकामात जो हैं वो फौरी तौर पर अमल दरामद होता है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ये सेक्शन 210 के तहत जो है वो जो अगर देखा जाए तो उसके आगे सेक्शन क्लॉज भी है। जी ठीक है हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। और आपको ये बताते चलें कि ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। पंजाब असम्बली में कुल नशिस्तों पर 37 इंतखाबी उज़रदारियाँ दाखिल की गईं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रूलिंग के बावजूद अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई खुली खिलाफ वर्जी है। ऐवान का तक़द्दुस हर कीमत बरकरार रखा जाएगा। मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह आपको पता है ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, दिस बुक सेज दैट। और मैं आपसे बताऊं, देखें, मैंने जो परसों रूलिंग दी, आई कुड फोरसी इट, आई कुड फील दैट कि ये एक तमाशा बरपा है और इस तमाशे में कुछ ऐसे अनासर यहां पे शामिल हैं जो हर सूरत इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। गुजरावाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। गुजरावाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। आपको बता रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास मुनाकिद हुआ। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, जबकि जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। गुजरावाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट कर रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, जबकि गुजरावाला में BRT के रूट पर ट्रैफिक को स्मार्ट सोल्यूशन से कंट्रोल करने की हिदायत की गई है। आपको इस इजलास के बारे में अपडेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखपुरा और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। अंदरूनी शहर के बाहर ज़ेर ज़मीन कमर्शियल मार्केट तामीर करने का फैसला। लहर अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। अंदरूनी शहर के सर्कुलर गार्डन को हर सूरत आबाद किया जाएगा। 2300 दुकानें एक साल में ज़ेर ज़मीन तामीर की जाएंगी। 12 दरवाज़ों से बाहर सरकारी ज़मीन पर वाक़या दुकानें और 200 घर मिसमार किए जाएंगे। मज़ीद इस बारे में जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस वक्त जो अथॉरिटी लहर है उसने अंदरूनी शहर के बाहर जो है वो दुकानें गिराने के हवाले से जो है वो फैसला कर रखा, मगर चूँकि ट्रेडर्स की जो है वो एहतजाज सामने आया और उसमें मुशावरती अमल किया गया और उसके बाद अब कदीम लाहौर विरसा बहाली अथॉरिटी लहर ने अंदरूनी शहर के लिए बड़ी नवीस सुनाई है कि इसका फैसला पैटर्न चीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और मंजूरी दे दी है। अंदरूनी शहर के सर्कल गार्डन को हर सूरत जो है बहाल किया जाएगा, बात किया जाएगा। लहर अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक 2300 दुकानें बिजनेस लॉस की बुनियाद पर गिराई जाएंगी, जबकि 2300 दुकानों को एक साल में जेर तमीर करने का फैसला किया गया है। 2025-26 के इंतकाम तक मालकान को फ्री देने का फैसला किया गया है। सालाना बिजनेस लॉस के तकरीबन ट्रेडर्स की मशावरत से रकूम की अदायगियाँ की जाएंगी। एक साल के दौरान जिन दुकानों के गिराने का जो बिजनेस लॉस होगा उसको बिजनेस लॉस के मुताबिक पैसे भी अदा किए जाएंगे। सालाना जो बिजनेस लॉस होगा उसमें हर जो ताजर है उसको उसकी बुनियाद पर जो है पैसे दिए जाएंगे और उसके बाद दुकान को गिराया जाएगा। लहर अथॉरिटी में सूबे पे जो है PND को जो है इसके हवाले किया गया और PND जो है इसके मुताबिक जो है अंदरूनी शहर के बाहर जो है वो ज़ेर तमीर दुकानों की तमीर करवाएगी और अगस्त तक अराजी खाली, जबकि सितंबर तक काम शुरू करवाया जाएगा। ज़राए इदारे के ट्रेडर्स को मशावरती अमल के जरिए एतमाद में भी लिया जाएगा। 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी ज़मीन लैंड एक्विजिशन की जाएगी, जबकि अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों के बाहर सरकारी लैंड एक्विजिशन की जाएगी। रोशनी गेट, मस्जिद गेट और इसके साथ साथ यकी गेट, दहली गेट, अकबरी गेट और मोजी गेट, शालमी गेट, लोहारी गेट, मोरी गेट और भाटी गेट के बाहर दुकानों की लैंड एक्विजिशन की जाएगी। नक्शे में 20% प्राइवेट जबकि 80% सरकारी जमीन की लैंड एक्विजिशन पर तजवीज़ भी दे दी गई है, जबकि 13 दरवाज़ों के बाहर बात को दोबारा असल हालत में लाने पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इसके साथ साथ दरवाज़ों के बाहर सरकारी ज़मीन पर वाक़या 2300 दुकानें और 2300 घर मुस्मार 200 घर मुस्मार किए जाएंगे। मगर इसके साथ साथ मजमूई तौर पर जो है ये फैसला किया गया कि अंदरून शहर के बाहर जो है जो कमर्शियल मार्केट है वो भी जो ज़ेर ज़मीन है उनको तमीर किया जाएगा, उनको बहाल करके दोबारा
ٹریڈرز کے حوالے کیا جائے گا، مگر اس دوران میں 1 سال کے عرصے میں جتنا بھی بزنس لاس ہوگا وہ اس کا باقاعدہ طور پر جو 7 رکنی کمیٹی ہے جس میں وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین ہے، وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو افسران ہیں وہ ان کا تخمینہ جو ہے لگا کر ان کو بزنس لاس کے مطابق رقوم اور ان کی ادائیاں جو ہیں وہ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دکانیں گرائی جائیں گی اسی دکان کی اتنے ہی زیر تمیز کی جائے گی اور ٹریڈرز کے حوالے کی جائے گی۔ یہ فیصلہ جو ہے لہر اتھارٹی کے پیٹرن چیف میاں محمد نواز شریف نے کیا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور اندرون شہر کے باہر زیر زمین کمرشل مارکیٹس تعمیر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو اندرون شہر کے باہر سرکل گارڈن ہے اس کو ہر صورت آباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں طے کی گئی تھی کہ دیوار کھڑی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اندرون شہر کے تحفظ کے لیے تمام جو ہے تعمیر و بحالی کی جائے گی، اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام جو منصوبہ ہے وہ PND کو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران اکبر، بہت شکریہ، آپ تفصیلاً بتا رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور غلام صفدر شاہ کی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی کھلی کچہری، پونزی اسکیموں اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے شکار متاثرین کی داد رسی کے لیے شرکت۔ DG نیب لاہور نے تمام متاثرین کے مسائل سنے اور حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ بیریا کوزین نامی میگا اسکینڈل کے شکار متاثرین کی درخواست پر تمام متعلقہ FIR منگوالی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا اس متعلق۔ دیکھیں، ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور غلام صفدر شاہ کی عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، اور مسلم اور جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے شکار متاثرین کی دادرسی کے لیے شرکت کی۔ بیریا کوزین، گرین کیپٹل انویسٹمنٹ، رحمان گارڈن، فیز 4، نیو لاہور سٹی اور الجلیل گارڈن کے متاثرین کی شرکت ہوئی۔ دیگر متاثرین میں خیابان امین ہاؤسنگ، گرینڈ ایونیو ہاؤسنگ، پاک ارم ہاؤسنگ سوسائٹی، اومیگا ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین بھی جو ہے DG نیب لاہور کے سامنے پیش ہوئے۔ DG نیب لاہور نے تمام متاثرین کو سنا اور موقع پر ہی داد رسی کے لیے احکامات جاری کیے۔ بحرین کوزین اسکینڈل کے حوالے سے DG نیب لاہور نے بیریا کوزین نامی میگا اسکینڈل کے شکار متاثرین کی درخواست پر CCP آفس سے تمام متعلقہ FIR نیب میں منگوا لی گئی ہیں، اور مرکزی ملزمان کے خلاف اخبارات میں اشتہار اور متاثرین کی سہولت کے لیے نیب ٹیم جو ہے وہ ڈیڑھ کی روانہ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا گیا ہے۔ بیریا کوزین انتظامیہ کے خلاف وہ شکایات کی تحقیقات کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ DG نیب لاہور نے کہا کہ نیو لاہور سٹی اسکینڈل کے تمام متاثرین کی شکایات انفرادی طور پر حل کر کے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ آئندہ ماہ کھلی کچہری تک دعویٰ نہ ہونے کی صورت میں سوسائٹی انتظامیہ کو متاثرین کے روبرو بٹھا کر مسئلہ حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ غلام صفدر شاہ نے کہا کہ اب کسی متاثرہ شہری کو دادرسی کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیابان امین ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کے حوالے سے چیئرمین نیب کی ہدایت پر نیب مرکزی ملزم اللہ دیتا ہیرا کے 50% زائد ادائیگی کے متاثرین کو 3 گنا ریکوری کروا رہا ہے، اور نیب کے اولین ترجیح متاثرین کے نقصان کا ازالہ ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ۔ مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا جیٹ بے قابو، پیاز 70، ٹماٹر 90، لہسن 350، ادرک 620، سبز مرچ 150، لیمو 450 روپے کلو میں فروخت، کیلا 230 روپے درجن، آڑو 320، آم 270 روپے کلو میں دستیاب۔ مرغی کا گوشت 14 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 417 روپے تک جا پہنچی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے سرکاری ریلیز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ روزانہ ہی یہ جاری کیے جاتے ہیں، لیکن روزانہ ہی ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ آج جو سبزیوں کی ریلیز جاری کی گئی ہے سبز منڈی انتظامیہ کی جانب سے، اس میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز 5 روپے مہنگا کر کے 45 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، یہ درجہ اول کے پیاز کی قیمت ہے۔ اسی طرح دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس میں آلو کچا چھلکا 5 روپے مہنگا کر کے 75 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، کریلے 5 روپے اضافے کے بعد 85 روپے، بند گوبھی 5 روپے مہنگی کر کے 70 روپے، پھول گوبھی 10 روپے اضافے کے بعد 130 روپے، جبکہ گاجر چائنا جو ہے 5 روپے مہنگی کر کے 80 روپے، اور گیا کدو 10 روپے اضافے کے بعد 110 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اور جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری ریلیسٹ ہیں، اس میں برائلر 14 روپے اضافے کے بعد 417 روپے فی کلو مہنگا کیا گیا، اور پھلوں کی سرکاری ریلیز میں بازار کسی پھل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔
लेकिन तमाम फल जो हैं वो महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं वो भी शहरियों से ज़ायद वसूल की जा रही हैं। हर इलाके हर दुकान का अपना रेट है। ब्रायलर की भी सूरत हाल यही है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जो ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सब्ज़ियों, फलों और ब्रायलर और अंडों की कीमतें किस तरह जो है वो आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकारी रिलीज रोज़ाना जारी की जाती है, उसमें कीमतों में बड़ा इजाफा भी किया जाता है। क्या मार्केट में इस पर अमल दरामद होता है? नहीं, मार्केट में बिल्कुल अमल दरामद नहीं है। मुख्तलिफ रेट हैं, इधर का कोई रेट है, आगे कोई रेट है, अलग अलग मुख्तलिफ रेट हैं। जैसे चिकन का आप कर लें, चिकन का भी मुख्तलिफ रेट आ रहे हैं। अगर इस दुकान पे कुछ है, अगली दुकान पे कुछ है, गरी शो कुछ रेट है, सेम प्राइस नहीं है। जिस तरह हुकूमत ने एक रेट निकाला है वो एक रेट नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हर दुकान का अपना रेट है। सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती हैं सरकारी, उस पर तो कीमतें यकसां दी जाती हैं तमाम शहर के लिए, लेकिन हर इलाके और हर दुकान का अपना रेट है। चाहे सब्जियां हों, फल हों, पोल्ट्री मसनूआत हों, शहरियों को जो है वो सस्ती अशिया के हसूल के लिए या बेहतर कीमतों के हसूल के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पर कीमतों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, और कहीं पर भी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रवायती मंडियों से जदीद मार्केटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाने के लिए सहूलत सेंटर्स के क़याम का फैसला, फार्मर्स एडवाइजरी, कम्युनिटी बेस्ड टूरिस्ट सिस्टम समेत दीगर इक़दाम के अमली नफाज बारे मज़ीद तजावीज़ तलब। सब्जियों, फलों, ऑयल, घी और दालों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की निगरानी की जाएगी। मज़ीद इजलास का अहवाल जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। कब कहाँ की जाएगी, सब रिकॉर्ड में लाया जाएगा। इस वाले से कमोडिटीज मैनेजमेंट सेक्टर में जदीद दुनिया में होने वाली तहकीक पर नज़र और मुकामी नुक्ता नज़र भी शामिल होगा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें महकमा कमोडिटीज मैनेजमेंट की तश्कील 9 बारे अहम फैसले किए गए हैं। इस वाले से रवायती मंडियों से जदीद मार्केटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाने के लिए मार्केट फैसिलिटेशन सेंटर्स के क्याम का फैसला किया गया है। फार्म्स एडवाइजरी, कम्युनिटी बेस्ड स्टोरेज सिस्टम समेत दीगर इक़दाम के अमली नफाज बारे मज़ीद तजावीज़ तलब की गई हैं। इस वजह से डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर और EAD इसको मार्केट मैनेजमेंट फोर्स पर शामिल किया जाएगा, जबकि सब्जियों, फलों, ऑयल, घी और दालों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की मुसलसल निगरानी की जाएगी। रोज़मर्रा निगरानी से हासिल होने वाले डेटा की बुनियाद पर फैसला साजी में आसानी होगी। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर और कमोडिटीज मैनेजमेंट मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर कानून साजी और मुआवनत यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन ADG कमोडिटीज मैनेजमेंट डायरेक्टर E&M और दीगर अफसरान ने भी इस इजलास में शिरकत की है। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं पंजाब असम्बली, जहाँ पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 10 अफराद की जो मैयतें हैं वो हासिल की जा चुकी हैं, और अभी भी जो 3-4 लोग हैं वो लापता हैं। और ये तमाम लोग जो हैं इनका ताल्लुक पंजाब के सूबे और ज़िला सियालकोट से था। नए चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो लवाहिकीन हैं, इन तमाम मकतूलीन के उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहती हूँ। उनके चीफ मिनिस्टर की साहिबा की इंस्ट्रक्शंस थी कि उनकी तरफ से जो है वो ताज़ियत की जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देखिए, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी कुदरती आफत के ऊपर या किसी सहाने के ऊपर जो है वो सियासत करें। बट सवाल ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है, और एक सूबे के अंदर हो रहा है जहां पिछले 12-13 साल से एक जो है वो पार्टी की हुकूमत है। लेकिन बार बार ऐसे ही वाक़यात रिपीट होते हैं और उसको कोई देखने वाला, सुनने वाला शायद नहीं है। जो ख़ानदान के सरबराह हैं उनके मुताबिक दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियां हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियां भी हैं। और वो तकलीफ़ दह क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक
ٹیلا نما چیز کے اوپر مٹی پہ وہ کھڑے ہیں سب لوگ, اور ان کے ارد گرد تیز پانی جو ہے وہ چل رہا ہے, اور وہ بہت 2 گھنٹے کے قریب جو ہے, بلکہ اس سے زیادہ شاید, وہ مدد کو پکارتے رہے. ان کی درجنوں لوگوں نے تصویریں بھی بنائی, ویڈیوز بھی بنائی, لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. اور یہ دیکھیے, یہ کہنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے. جب آپ موت کو اپنے سامنے اس طرح آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو انگلی لگایا ہوا ہے. میں نے ایک تصویر دیکھ کے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ جانے باقیوں کو کیوں نہیں ہوتی, کہ اس والد نے اپنی ایک بچی کو یہاں کندھے پہ بٹھا لیا, اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں بچی کو بچا لوں گا. ایسا نہیں ہو سکا, اور وہ مٹی سرکتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ سرکتے 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 سب لوگ جو ہیں وہ دریا میں گر گئے. جو وہاں کے بہت ساری اب تو کلپس بھی آ گئے ہیں, عینی شاہدین بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ متعدد کالز کی ریسکیو 1122 کو, لیکن کوئی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچا. ویڈیوز چل گئیں, ویڈیوز جو ہیں وہ سب ہمیں مل گئیں, لیکن ان غریبوں کو جو ہے وہ بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا. اور ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی ہسپتال میں. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 26 مئی 2024 خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس کا اجرا کیا جا رہا ہے. جب چیف منسٹر صاحبہ نے, مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کیا, اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے فٹافٹ یہ ایک کاپی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے, اس سے پچھلی حکومت میں جب محمود خان صاحب تھے, سی ایم کے پی کے نے اپنا ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ ہیلی کاپٹر کہاں تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. اس کے بعد یہ جو یہ وزیر اعلیٰ علی معین گنڈا پور کی ہدایت کے مطابق اب ایئر ایمبولنس انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی. احتشام علی مشید جو ہے وہ, اور انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ رن بھی لے لیا ہے. لے جی, مشیر وزیر صحت نے ٹیسٹ رن بھی لے لیا تھا, لیکن یہ 2 گھنٹے یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی. اور یہ واقعہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے. اس صوبے میں 12 سال سے جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. دنیا بھر کے سیاح جو ہیں, خیبر پختونخوا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں. اور 2018 کی الیکشن کیمپین میں بھی ایک مہاتما نے وعدہ کیا تھا کہ میں سڑکیں بناؤں گا. ویسے تو جب پنجاب میں سڑکیں بنتی تھی تو وہ اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سڑکیں بناؤں گا اور یہاں پر ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے. ابھی بھی میں نے کل رات کو بھی جو ہے وہ چیک کیا, کاغان ناران ایک مین سپاٹ ہے, بہت رش ہوتا ہے وہاں. وہاں پر جو عالم ہے اس وقت قسم پرسی کا, اور ہر سال ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے, کوئی لوگوں کو ریسکیو کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے واقعات ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اس سے کیا سیکھتی ہیں. کیا اس ایک واقعے کے ہونے کے بعد اگلے واقعے کو ہونے سے روکا جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ایک حکومت کے لیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ واقعات, کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ پر دریائے سوات کے اوپر ہوٹلز موجود ہیں, اور وہ ہوٹلز جو ہیں وہ کس کی پرچی پہ بنتے رہے پچھلے 8 سال میں, کون کون جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل بنوا رہا تھا ان کناروں کے اوپر, یہ کے پی کے صحافی حضرات جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو بھی ایسا سیاحتی مقام ہوتا ہے وہاں پر ریسکیو 1122 ضرور ہوتی ہے, لائف جو ہے وہ تیراکی کے انتظامات ہوتے ہیں, ہنگامی جو ہے امداد ہوتی ہے, بوٹس جو ہیں وہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو امداد پہنچا سکے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دریائے سوات میں. دریائے سوات میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں. 2023 میں جو ہے بٹگرام میں ایک کیبل کار کی تار ٹوٹی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت بھی جو ہے وہ وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور پاک فوج نے آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جب وہ ڈولی کی وہ تار ٹوٹ گئی تھی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو اربوں روپے ہیں
نہ وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ سیاحتی مقامات پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ اسپتالوں پہ لگ رہے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی سکول پہ لگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی، آپ کو یاد ہے جب ہم نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جاری کی تھی تو ایک مقابلے میں انہوں نے بھی کی تھی. انہوں نے کہا ہم تعلیم کارڈ لا رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے تعلیم کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا نے 1 روپیہ نہیں رکھا. میننگ دیئر بائی کہ وہ بھی فراڈ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. اور ویسے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا ہم 27 میں شروع کریں گے. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ وہ عالم ہے. اور 2022 میں جو ہے اسی دریائے سوات میں 5 افراد اسی طرح بہہ گئے تھے. 2022 سے 2025 تک 3 سال تھے. 3 سال کے اندر جو ہے وہ دریائے سوات کے ارد گرد کوئی تو ایک ادارہ، کوئی تو ایک کیمپ، کوئی تو ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی، نہیں ہوئی. 2022 میں ہی دوبارہ شانگلہ کے مقام پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث 6 افراد ہلاک ہوئے. ان لوگوں نے بھی بہت کالز کی، جو ہے وہ کالز بیچارے ضرور کرتے ہیں. اور میں نے کل، مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ریسکیو 1122 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں. اور جو لوگ وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تیراکی آتی ہے، نہ 1122 کی جو خدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے. جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے. ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجھے تکلیف ہے کہ وہ بیچارے جو ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ینگسٹر ہے رضاکار، غالباً ہلال نام ہے، محمد ہلال، اس بیچارے نے اکیلے نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بوٹ بنائی ہوئی تھی اور وہی سب سے پہلے پانی میں کودا اور اس نے جو ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اور وہ ریکور کر کے دی. ریسکیو 11 جیسے میں نے کہا کہ 8 افراد ہسپتال پہنچائے جا چکے تھے جب ریسکیو 1122 وہاں آئی. 2016 میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ جو ہے 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پچھلے سال بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پختون بھائیوں کے لیے 6 امدادی ٹرک جو ہے بھجوائے تھے. اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت، جن کی حکومت وہاں پچھلے 13 سال سے ہے، وہ سوئی رہی. یہاں سے جو ہے وہ پنجاب سے امدادی جو ہے وہ ٹرک روانہ کیے جس میں مختلف چیزیں موجود تھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوات کے واقعات ہوں یا کوئی بھی اور واقعہ ہو، ان کا کوئی لیڈر کبھی آپ کو سپورٹ پہ نہیں ملے گا. دیکھیے ہمارے بھی، میں نہیں کہتی کہ واقعات نہیں ہوتے یا واقعات جو ہے ان کو 100% روکا جا سکتا ہے، لیکن سیریسنس آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. پنجاب میں کہیں پر بھی، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، کتا کاٹنے کا واقعہ ہو جائے نا، چیف منسٹر صاحبہ جو ہے پوری انتظامیہ کے گلے پڑ جاتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ان کی KPIs میں لکھا گیا ہے، نہیں ہو سکتا. تاریں جو ہیں وہ اب پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے جو تارے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کریے. ہمارا کام نہیں ہے، اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بارش کے اندر جو ایسے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پوری حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے. اب کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ CM KPK کہاں تھے؟ CM KPK اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں، اڈیالہ کے باہر کھڑے، وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. اور وہ KPK جنہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ مینڈیٹ چلے جھوٹا سچا جیسا بھی دیا، وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. یہ 2022 میں یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. 2022 میں بھی یہی حالات تھے، یہی لوگ ایسے ہی دریائے سوات کے کنارے کھڑے تھے، مرنے کی جو ہے وہ اپنے بچنے کی آس میں وہاں پر کسی مسیحا کو پکار رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن ایک طیارہ اڑا اور وہ اڑ کے چترال گیا بی بی علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے، چونکہ وہ بھی وہاں پر لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گئی تھی. دوسری جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے یہ تصویر، جو اگر کسی کے اندر درد دل ہونا اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے. جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا، جو ڈمپرز ہیں، اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے. وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے، آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، آپ ان کو بچا نہیں سکے، آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے.
وہ اللہ کے پاس چلے گئے, آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں. ریسکیو کے بہت ساری جو ایکوپمنٹ ہے وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ پچھلے سال خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی, بہت سارا ایکوپمنٹ دیا. لیکن وہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے, وفاق کے خلاف آپ نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے, یا وفاق کے خلاف آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے. یہ ریسکیو 1122 جب یہ نکلے تھے وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے, یہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں, یہ ثوابی کے ریسٹ ہاؤس وہ ریسٹ ایریا میں وہاں پہ ٹائیگرز کو سنبھال رہی تھی. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پریسر کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ 1122 کی گاڑیاں جن کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تھا پورا فلیٹ. یہ سب گاڑیاں موجود ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, جھوٹ ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, جھوٹ ہے. اور اگر سچ بھی ہو, بیٹھے کیوں ہو مسند کے اوپر چڑھ کے؟ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کہ اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں, جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے. اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے اندر. کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے, لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے, یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا. سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی کامن سینس ریکوائرڈ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے بار بار واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر آج تک 13 سالوں میں کوئی ریسکیو کے دفتر کیوں نہیں ہے؟ دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ, کوئی کیمپ ہی لگا دو, کچھ 4 بندے ہی وہاں کھڑے کر دو, 2 گاڑیاں دے کے, وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کشتیاں ہی دے دو بھائی, کچھ اور نہیں کر سکتے, کشتیاں ہی دے دو, وہ بھی نہیں دے سکتے. یہ عالم ہے اس کا. خیبر پختونخوا کے جو یہ بھی ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر بھاری مشینری جو ہے وہ ریسٹ ایریا پہنچا دی گئی. یہ بھی جب یہ آئے تھے فساد کرنے کے لیے, یہ بھی تب کی فوٹیج ہے. یہاں پہ فوٹیج کا انتظام نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی ضرور دکھانا چاہتی تھی. جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضرور موجود ہوتا ہے جس کو وہ اپنے سرکاری جو ہے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. جب تک کہ ایک مہاتما باہر تھے تب تک وہ جو ہے رکشا بنا ہوا تھا. مہاتما کو بنی گالا سے اٹھا کر فلانی جگہ پہ لے جائیں, یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ بھی ہوتا تھا, یہاں سے اٹھائیں مہاتما کو وہاں پہنچا دیں. اور جو ہے لیکن وہ ریسکیو کا کوئی بھی اپنا جنہوں نے وعدہ کیا, میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیسٹ رن بھی ہوا, ایئر ایمبولنس بھی ہم نے چلا دی, لیکن وہ ایئر ایمبولنس کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی. سوال ہے کیوں؟ نیت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یا پرائورٹی نہیں ہے کہ بس آ کے بیٹھ گئے ہیں, اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. یہ ہیلی کاپٹر ہے جی, یہ دوسروں کو جو باتیں کرتے تھے نا, اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے, مکافات عمل کے طور پر نا گھوم کے واپس آتی ہے. یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ خود ہی جھوٹی خبریں بنائی, ان کا جو جہاز ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھجواتا تھا. میرے پاس آج ثبوت ہے آپ کے لیے, یہ ہیں 2 تصویریں, یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہ دیچکیاں رکھ رہے ہیں. یہ کس کا کھانا جا رہا تھا اللہ جانے, ہو سکتا ہے مہاتما کوئی کھانا کھلانا ہو جن کو بھنے گوشت بہت عزیز ہیں, بہت ان کو بھنے گوشت کھانے ہوتے ہیں. میں یہ آج کی پریس کانفرنس نہ سیاسی ہے, نہ کسی پارٹی کے لیے ہے, نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے. یہ چند سوالات ہیں جو پنجاب کا باسی ہوتے ہوئے وہ بیچارے وہ پوچھ رہے ہیں, جو مقتلین کے سربراہان ہیں فیملی کے, انہوں نے بھی کل سوالات پوچھے ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں وہ تمام لاکھوں لوگ جو سیاحت کے لیے خیبر پختونخوا جاتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر اتنی نالائق, نااہل اور کرپٹ حکومت ہے
کہ وہ اپنے ٹائیگرز کو اربوں روپیہ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنی ٹورسٹ پلیسز کے اوپر ٹورسٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی. یہ واقعہ بالکل روکا جا سکتا تھا. دیکھیے خدا نخواستہ اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی ظاہر جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ پاک نے جو حکمران جن کو ذمہ دار بنا کے بٹھایا جاتا ہے نا، ان سے سوال کرنے ہیں. آگے بڑھے اور بات کریں موسم کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ڈائمنڈ روڈ، چوہر ٹاؤن شپ میں بارش، علامہ اقبال ٹاؤن، سمنا آباد، گلشن راوی سمیت دیگر علاقوں میں بارش. گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ڈائمنڈ روڈ، چوہر ٹاؤن شپ میں بارش، علامہ اقبال ٹاؤن، سمنا آباد، گلشن راوی سمیت دیگر علاقوں میں بارش. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. لاہور میں مانسون کی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے اور 2 روز قبل لاہور میں مانسون کے پہلے اسپیل کے جو بادل ہیں وہ برسنا شروع ہوئے اور یہ اسپیل کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. آج مسلسل تیسرا روز ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے. اب سے کچھ دیر قبل بارش کا آغاز ہوا. اس وقت بھی رائمنڈ روڈ، جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن، سمنا آباد اور گلشن راوی کے علاقوں میں بھی اس وقت ہلکی بارش ہو رہی ہے. اس بارش کو مد نظر رکھتے ہوئے واسا کی طرف سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام مرکزی شاہراہوں اور انڈر پاسز کو کلیئر رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں، جبکہ تمام فیلڈ ٹیموں کو متحرک رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بارشی پانی کے بر وقت نکاس کے لیے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز پر جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، تاکہ اگر کسی بھی مقام پر بجلی کا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو ان سٹینڈ بائی جنریٹرز کے ذریعے ڈسپوزل اسٹیشن کو چلا کر جو پانی کا نکاس ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے. ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق گلبرگ اور اپر مال کے علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جبکہ جوہر ٹاؤن میں بھی بارش ہو رہی ہے. لیکن بارش کی جو انٹینسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ابھی تک کچھ ملی میٹر میں اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکے. لیکن محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ مانسون کا یہ جو اسپیل ہے یہ آئندہ 1 روز تک جاری رہے گا اور لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے زین العابدین، بہت شکریہ. اور خبر یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کرنے کا فیصلہ. 30 جون کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کر دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق صحت کارڈ اب صرف نجی ہسپتالوں میں چلے گا. نجی ہسپتالوں میں 50% بل کی ادائیگی مریضوں کو کرنا پڑے گی. نجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر گائنی اور آنکھوں کے آپریشن نہیں ہوں گے. مزید جان لیتے ہیں محمد بلال سے. جی بلال بتائیے گا. جی بالکل، سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور 30 جون کے بعد لاہور سمیت پنجاب بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کر دیا جائے گا. جبکہ صحت کارڈ اب صرف نجی ہسپتالوں میں چلے گا اور نجی ہسپتالوں میں 50% بل کی ادائیگی مریضوں کو خود ادا کرنا پڑے گی. جبکہ نجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر گائنی اور آنکھوں کے آپریشن نہیں ہوں گے، جبکہ جنرل سرجریز، ہارٹ کے پروسیجر، ڈائلسس سمیت دیگر بیماریوں کا علاج ہو سکے گا. جبکہ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے تمام سرکاری ہسپتالوں کو صحت کارڈ کے کلیم فوری اپلوڈ کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے اور 30 جون کے بعد صحت کارڈ پر کوئی کلیم اسٹیٹ لائف انشورنس قبول نہیں کرے گی. اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان دی کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں پہلے ہی تمام علاج معالجہ مفت مل رہا ہے تو صحت کارڈ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ کا بہترین متبادل ذرائع موجود ہیں. سرکاری ہسپتالوں کے پاس وافر بجٹ بھی موجود ہے اور تمام مریضوں کو مفت میں ادویات اور دیگر آپریشن کے سامان کی فراہمی اندر سے ممکن بنائی جائے گی اور مریضوں کو بہترین طبی سہولت میسر آئیں گی. جی ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ. 40 ارب روپے کے فنڈز کے خرچ پر مالی رولز اپلائی نہیں ہوں گے. اسکول مینجمنٹ کونسلز کو دیے جانے والے فنڈز پر گورنمنٹ رولز اپلائی نہیں ہوں گے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے وضاحت کر دی. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فی اسکول 25 لاکھ تک کے فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے. مزید اس بارے میں جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف بتائیے گا.
जी बिल्कुल, स्कूलों में सहूलियात की कमी है, उसको पूरा करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पहली दफा 40 अरब रुपए खर्च किए जाने हैं और अब इसका फैसला किया गया है कि इन 40 अरब पर जो एसेंशियल रूल हैं, जिसमें पेपरा है या ऑडिटर जनरल के इतराजात हैं, वो इनको चेक नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से बाकायदा तौर पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 40 अरब रुपया जो है वो स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा और इनको खर्च करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल जो है उनको इख्तियार दिया जाएगा। इसका प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर जो है वो मुतलका स्कूल का प्रिंसिपल होगा और जो मरासले में कहा गया है कि इन स्कूलों के जो फंड 25 लाख रुपए तक फी स्कूल दिए जाने हैं, वो जो उस पर ऑडिटर जनरल और पेपरा के रूल्स का इतलाक नहीं होगा। ताहम इसकी शफाफियत के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल अपने तौर पर इंतजाम करे, तो 40 अरब से नए कमरे बनाए जाने हैं, फर्नीचर खरीदा जाना है और जो दीगर जो स्कूलों में सहूलियात की कमी है उनको पूरा किया जाना है। और अब ये 40 अरब रुपया खर्च करने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो SOP तय कर दिए गए हैं और पहली दफा ये होगा कि स्कूलों में 40 अरब रुपया खर्च होगा, लेकिन इसके ऊपर ऑडिटर जनरल जो है वो पैरा नहीं बना सकेगा और इसके साथ साथ जो पेपरा के रूल्स हैं वो भी इस पर अप्लाई नहीं होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को दिए जाने वाले फंड्स खर्च पर माली रूल्स अप्लाई नहीं होंगे और आपको बता रहे हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजाहत कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 40 अरब रुपए के फंड्स के खर्च पर माली रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल्स को दिए जाने वाले फंड्स पर गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वजाहत कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने फी स्कूल 25 लाख तक के फंड्स देने का ऐलान किया है।